الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ اب ہم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جس میں بہت بڑی خوشخبری ہے اس بات کی کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ خود کو بندہ کہتا ہے اللہ کا، تو اللہ اس کے قریب ہے۔ یہ خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، جو کہ 186 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ تو اس میں دعا کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا مزید بھی پڑھیں، اس کو ذرا دعا کے حوالے سے کچھ فقہی مسائل ہیں، فقہی مسائل، تو اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ کون سی آیت ہے۔ 186 یہ ہے یہ کون سی آیت ہے؟ 188، تو ابھی میں نے 186 کہا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے ذی القعد کا، ٹھیک ہے؟ یہ شہر رمضان الذی، اس کے بعد ہم نے پڑھا تو وہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہے ذی قعد کا۔ ذی قعد کا جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، حج کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں لوگ حج شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا حرم شریف کو انہوں نے خالی کرا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ جو ہمارے آمنہ ہے ہماری، اور بھی بہت سارے حاجیوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ سب کے جو ہے وہ حاضری لگ جائے، سب کی منظوری آ جائے۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنے حرمین شریفین دونوں حرم کا اس کی زیارت کروا دے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں۔ اور آم، اس میں یہ تھا کہ آم، اب وہ وہاں پہ انہوں نے حرم کو خالی کرا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ ہیں یہاں پر حج کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ ہوں گے اس میں۔ تو ایک تو وہ چکر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اس کا جائے گا، لیکن یہ مہینہ جو ہے یہ اس ان 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے جو جو مہینے سب سے بہترین ہیں اور حرمت والے ہیں، مقدس مہینے ہیں، ان میں سے ایک ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حج کا مہینہ ہوگا، وہ بھی مقدس مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا ہوگا، لیکن محرم اگرچہ یہاں سے تیسرا بن رہا ہے، لیکن وہ اصل میں سال کا پہلا مہینہ ہوگا ہمارا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ 3 مہینے لگاتار جو ہے وہ ہوگا، آ، کیا کہتے ہیں اس کو، حج کا حرمات کے مہینے ہوں گے، اور ایک مہینہ ہے آ، رجب کا مہینہ جو کہ بعد میں آئے گا، تو وہ الگ سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ثواب زیادہ ملتا ہے نیکیوں کا، اور ہمیں اس میں گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں، اس میں سے یہ مہینہ بھی ہے۔ اس کی الگ سے کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کی کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو مقدس مہینوں میں رکھا ہے۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں نے شاید آپ سب کو سینڈ بھی کیے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اور وہ غالباً آپ سب کو میں نے سینڈ کر دیے ہیں آلریڈی نا۔ اب اس میں دوبارہ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ مل گئے تو شاید میں نے سینڈ کر دیے سارے کے سارے ایک ساتھ ہی۔ اگر نہیں کیے نا تو ایک دفعہ دیکھتا ہوں میں، اگر یہ شاید یہ مہینہ ہے، دیکھو یہ سارے ہیں، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ ہاں یہ دیکھو نا، اب یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ذوالقعدہ کا پہلے جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا یا چلہ کاٹا، ٹھیک ہے؟ وہ 30 دن کا تھا اور پھر اس کو 40 دن میں بدل دیا۔ تو ایک تو یہ 40 راتیں یہاں سے شروع ہوئی تھی، اس مہینے سے شروع ہوئی تھی، ذوالقعدہ کے مہینے سے، ٹھیک ہے؟ پھر ذوالحج کا ہو گیا، 10 جو ذوالحج کی 10 دن ہے پہلے شروع والے، اس میں انہوں نے اعتکاف کیا یا چلا کاٹا، اور پھر جس دن ہماری عید ہوتی ہے اس دن ان کی ملاقات تھی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوئے۔ تو ایک تو یہ واقعہ جو ہے اس مہینے کا تھا، تو یہ مہینہ بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ دوسرا اس میں حضرت ام المومنین سیدہ زینب سے بنت جحش
से निकाह फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये 5 हिजरी का वाक़या है, मदीना मुनव्वरा में 5वां साल था। इसके साथ साथ आप ये रखिए कि 7 हिजरी में, यानी कि 7वां साल था मदीना मुनव्वरा में, जब आपने हजरत मैमूना से निकाह फरमाया। ठीक हो गया। इसी तरह 5 हिजरी में गज़वे खंदक हुआ। गज़वे खंदक में ये हुआ कि 7 सहाबा कराम शहीद हुए और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। गज़वे खंदक मशहूर गज़वा है, वो भी 5 हिजरी में हुआ था और ये जिलक़ाद का महीना था। जिलक़ाद 6 हिजरी में बैत रिदवान का वाक़या पेश आया, आपको याद है ना। इस मौके पर सहाबा कराम ने बैत ली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की बात बैत ली थी। इसके बाद सुलह हुदैबिया हुई थी। ये ऐसे में मैंने वाक़या बहुत दफ़ा सुनाया था आपको, कह सकते उस्मान गनी जो थे वो चले गए थे मक्का इनसे बात करने के लिए, और वापस आने में ताख़ीर कर दी, तो अफवाह फैल गई, लोगों ने बातें शुरू कर दी कि उस्मान गनी को उन्होंने शहीद कर दिया है। हालांकि वो उधर जो थे वो बातें कर रहे थे उनके साथ और मुज़ाकरात चल रहे थे। तो रसूल पाक ने सबको बुलाया और सबसे एक बैत ली। ठीक है जी। और उस पे रसूल पाक ने जो है ये ऐसा लग रहा था जैसे क़िसास के उन्होंने जो है वो लिया था कि हम उस्मान गनी का क़िसास लेंगे उनसे। लेकिन रसूल पाक को चूंकि वही तो उनको पता थी इस चीज़ के बारे में, इसलिए रसूल पाक ने क्या किया कि अपना हाथ रखा, तो सब ने अपना हाथ रसूल पाक के हाथ पे रखा। तो रसूल पाक ने अपना हाथ जो है, दूसरा हाथ, बायां हाथ, वो उसके ऊपर रखा और फरमाया ये उस्मान गनी का हाथ है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह का हाथ सबसे ऊपर है, सबके ऊपर अल्लाह का हाथ। तो ये बहुत ही ग़ज़वे ये जो लोग आए थे ना, ये जो बैत रिदवान में जो लोग शरीक हुए थे इस बैत में, उसको अल्लाह ताला ने, उन सबको अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। वो भी जन्नती सुहाबा हैं, ठीक है, याद रखिए। इसलिए ये वाक़या बड़ा मशहूर है बैत रिदवान का। और अगर देखना हो तो वो रियाज़ है ना, रियाज़ यूट्यूब पर है, उसका देखिएगा ज़रा, वो जगह भी दिखाता है, बड़ी खूबसूरत जगह है। और हमने देखी भी 2-3 दफ़ा हमने देखी। अच्छा जी, और इसी महीने में उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा उनका विसाल हुआ था। या तो वो 60 हिजरी से पहले उनका इंतकाल हुआ है या फिर 61 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ उम्मे सलमा का। इसलिए उम्मे सलमा का, चूंकि ये जो था ना 60 हिजरी में ये खबीस आया था ना, ये क्या नाम है इस गधे का, यजीद आया था। तो यजीद के मुतालिक और ये जो करबला का जो वाक़या है इसके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो जो अहादीस हैं वो उम्मे सलमा से रिवायत है। अक्सर उनमें रिवायात जो मिलती हैं हमें करबला के बारे में, क्या क्या वाक़ये हुए थे, वो हमें उम्मे सलमा से मिलते हैं। तो अब बड़ी ज़ाहिदा थी, आबिदा थी, माहिरा फ़िक़्ह और हदीस थी। आप ना हदीस में आप ये आखिर में सैयदा आयशा के साथ रही हैं ना, उम्महातुल मोमिनीन में सैयदा आयशा के साथ रही हैं। ये दोस्त दो आखिर में रह गई थी, ठीक है, उम्मे सलमा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इन्होंने फिर बड़ी ना फ़िक़्ह से काम लिया, अहादीस में चुनाव किया कि कौन सी हदीस हमने कब बयान करनी है, उसका क्या मतलब क्या है। आप समझें बात को, कि जितना वक्त गुजरता जाता है ना, तो वो क्या हुआ, वो चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई कि अब हमें यानी कौन सी चीज़ पहले मनसूख हुई है, कौन सी पहली है, कौन सी बाद में है, कौन सा आखिरी अमल है। वो चीज़ों के बारे में और भी हदीस के बारे में उनकी बहुत माहिराना राय हुआ करती थी, सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये महीना भी अच्छा महीना है, मैंने कहा ये भी ज़रा आपको अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, अब दुआ के लिए जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, वो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें इस बात को कि दुआ के मुतल्लिक़ क्या फ़िक़ही मसाइल क्या है। ये देखें, दुआ के लिए क्या हाथ उठाना, ये क्या सुन्नत है या नहीं, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा इस बारे में, फिर आपको मैं अपनी राय बताता हूँ। हज़रत इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि मालिक बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो अपनी हथेलियों के बातिन से सवाल करो और हथेलियों की पुष्ट से सवाल ना करो। देखो, अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए, दुआ कर रहे हैं आप, और आपने दुआ करनी है तो फिर आप जैसे हम दुआ करते हैं उस तरह दुआ करें। जैसे हथेलियों को हम लोग कटोरा बना देते हैं और कचकोल बना देते हैं, कशकोल, हाँ, कशकोल कहते हैं, कचकोल कहते हैं, तो वो बना देते हैं, ठीक है। और वो क्या है, उसी तरह से दुआ किया करो, आपने फरमाया, और पुष्ट न किया करो। लेकिन अब जरा इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं खुद से कुछ बोल दूँ। यहाँ आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ वाक्य। ये वाक्य है जी, अ, उल्टे हाथ से दुआ
करना। अब ये सुन्नत को जरा देखिएगा। इस्तिस्का के मौके पर, इस्तिस्का का मतलब है सिका, यानी साकी, यानी कि आप पानी मांगते हैं अल्लाह ताला से, बारिश मांगते हैं। इस्तिस्का के मौके पर हाथ उठाकर दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और हाथ उठाकर दुआ मांगने में दो तरीके साबित हैं। हाथों की पुश्त आसमान की तरफ कर लें और हथेली जमीन की तरफ कर दें। हाथों की पुश्त जमीन की तरफ हो और हथेली आसमान की तरफ हो। लिहाजा इस्तिस्का के मौके पर दोनों तरीके से दुआ करना साबित है। ठीक हो गया। अब फिक में क्या बताते हैं, वमिनहा रफ़उ यदैहि वजअल कफ़ैहि इला समा व ज़ुहूरहिमा इला इला अल-अर्द वक़द वरद अल-अम्रु बिज़ालिका फ़ी सुआलिल्लाहि तआला फ़ी गैरि हदीस। अच्छा जी, तो ये वो वही बात कर रहे हैं कि दोनों तरह से दुआ से जो है ना वो मांगना जायज़ है। अच्छा, इस्तिस्का में तो स्पेशली ये दुआ कर दी गई। ठीक है, एक और भी बताता हूँ मैं आपको, अगर तो उन्होंने बताया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाज़ औक़ात आप अपने हाथों को इतना बुलंद कर देते हैं कि आपके बतन मुबारक नजर आते हैं। ये जो अ, आपके जो इब्तैन है, यानी कि आपके जो क्या कहते हैं बगले हैं, वो दिखाना शुरू हो जाते हैं, देखनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक तो ये हो गई। इन्होंने और भी जिक्र किया कि नहीं किया यार। इस्तिस्का के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दुआ का ये अदब आम दुआओं के लिए है कि आप ना अपने हथेलियों को जो उसका हथेलियों के है रुख है वो आसमान की तरफ करें, ठीक है, और पुश्त जो है वो ज़मीन की तरफ करें। ये आम दुआओं में ऐसा है। मगर इस नमाज इस्तिस्का में जब कहत हो, खुशहाली हो दूर करने की दुआ की जाए तो निशगुनी के तौर पे हाथों की पुश्त ऊपर की जानिब की जाए। बल्कि मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि पूरी दुआ में हाथों के पुश्त ऊपर न रखी जाए, बल्कि एक दफ़ा इशारा कर दिया जाए। हज़रत अनस भाई का बयान ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई तो अपने दोनों हाथ उल्टी सिमत से आसमान की तरफ उठाकर इशारा फरमाया कि ऊपर से नीचे बारिश या अल्लाह कर दे। इमाम नववी ने लिखते हैं कि बलाओं और मुसीबतों को दूर करने के लिए जब दुआ की जाए तो उल्टे हाथों से दुआ मांगना जायज़ है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या फरमाया कि बलाओं और मुसीबतों को दूर करने के लिए जब दुआ की जाए तो उल्टे हाथ से दुआ मांगना मशरू है, जायज़ है। और जब कोई चीज़ मांगना हो तो सीधे हाथ आसमान की तरफ किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, हाथ उल्टे करने से मकसूद ये होता है कि अल्लाह ताला हमारी हालत को तब्दील कर दे। जैसे कि चादर उलटने में हिम्मत ये बयान की जाती है। अलबत्ता हज़रत अनस से मरवी हदीस से मालूम हुआ कि दुआ इस्तिस्का उल्टे हाथों से की जाए। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह बारिश के लिए इस तरह दुआ मांगा करते थे और फिर उन्होंने अपने हाथ लंबे करके दिखाए, अपनी दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ रखा। बहरहाल हाथों की पुश्त को आसमान की तरफ करना और चादरों को पलटना ये नेक फाली के तौर पर है, यानी ए अल्लाह, जिस तरह हमने अपने हाथ उल्टे किए हैं और चादरों को पलट लिया है, तू भी मौजूदा सूरत हाल को इसी तरह बदल दे, यानी बारिश बरसाकर कहत साली खत्म कर दे और तंगी को खुशहाली में बदल दे। लेकिन नमाज वितर के दौरान दौरान नमाज दुआ करना क्या करेंगे हम लोग, किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है, हाथ उठा के नहीं दुआ कर सकते। जैसे लोग करते हैं, ये वहाँ भी करते हैं इस तरह, वितर में करते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक जुमला लिखा, वो जरा मैं देखना चाहता हूँ, चादरों वाला। आपने हाथ देखो, अब दुआ के लिए हाथ कितने उल्टे कितने ऊपर उठाए हैं कि आपके बगलों की सफेदी नजर आने लगी, सदाशा फरमाती है। और इसके बाद आप लोगों की तरफ पुश करके खड़े हो गए और अपनी चादर को उल्टा किया, चादर को उल्टा किया।
اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ چادر کو الٹ لیا تھا آپ نے، تو چادروں کو یا ہاتھوں کو الٹا دینا یہ اصل میں علامت یہ تھی کہ اللہ ہماری حالت کو بدل دے۔ اچھا جی، یہ تو خیر اور چیز ہے نا، یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ اور چیز ہے کہ کتنے دیر کتنی اونچا کرنا چاہیے، اس کو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تب تسبیح فاطمی کا سوال کسی نے کیا تھا کہ تسبیحات فاطمی جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نماز کے بعد، یہ دائیں ہاتھ سے پڑھنی چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو ہم نے کہا کہ تسبیحات فاطمی دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے شمار کرنا جائز ہے، تاہم تسبیحات کی گنتی صرف دائیں ہاتھ سے شمار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ابو داود کی حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ یعقد التسبیح وهو ایدن لما جاء قل لمن تستعملو فی امور المحمودہ۔ دائیں ہاتھ کو ہمیشہ اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن کون ہی یبدأ التسبیح بالیمین ویسنا بیسار لا باس فیہ، تو دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، بائیں دائیں ہاتھ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی چلو، یہ اس میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں خیر۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی دعا کیا کرو تو جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اس طرح سے ہی دعا کی جائے، جس طرح بھی ہم نے بات کی اور جس طرح ہم لوگوں نے چیزوں کو سمجھا اس طرح ہی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب حیا والا کریم ہے۔ کریم کا مطلب سخی ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، کرم کرنے والا سخی ہوتا ہے، کریم سخی کو کہتے ہیں۔ لیکن وہ سخی، کریم کا جو لفظ ہے نا، حسین، کریم، جمیل، رحیم، ان سب میں ہمیشگی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تو 1000 روپے لگا رہا ہے اور کل جو ہے آپ کو پانی بھی نہ پلایا، آپ کو بوتل بھی نہ پلایا آپ کو، ایسا نہیں کری، اس کو کریم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یہ بس ویسے ہی کیفیت کا نام آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی اس پہ، اس نے خرچہ کر دیا آپ پہ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ کریم نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، وہ سخی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سخاوت میں، اور یہ جو سخی ہوتا ہے لفظ یا کریم کا لفظ ہے، یہ ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہوتا ہے، یعنی کہ حسین وہ شخص نہیں کہلائے گا جو میک اپ کر کے خوبصورت ہوا ہو، جیسے دلہنیں ہو جاتی ہیں شادی والی رات اور ایسے لگتا ہے جیسے بس اب یہی زندگی میں رہے گی، لیکن وہ اگلے دن جو ہے بدل جاتی ہے اور پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں تھی، تو وہ خوبصورت نہیں کہلائے گی، وہ حسین نہیں کہلائے گی۔ خوبصورت اور حسین وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ایسی آ رہی ہو، پیور ہو، اور وہ آرگینک ہو، پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ ہو کہ وہ صحیح ہو۔ اوہو، یہ بھی ہماری نصیب میں، تو یہ کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آرگینک ہاں تو ابھی میرے ماموں آئے UK سے آئے، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ چارلس ہے، اس نے ایک دیا تھا، ایک تھیوری دی تھی، پتہ نہیں ہے شاید اس نے کوئی سسٹم چلایا کہ جو گائے ہو یا بھینس ہو یا گائے، میرے خیال میں گائے بتایا، کہ اس کو جو ہے وہ گھاس سے جو ہے وہ یعنی کہ اس کو موٹا کرنا چاہیے اور تر و تازہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ دیگر جو پاؤڈر دیتے ہیں اور چیزیں دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، یہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ بالکل صحیح ہو۔ اس کے لیے کوئی اس نے ٹرمنالوجی استعمال کی کہ یہ ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی تھی، تو اس نے وہ کروایا سارا کچھ۔ اور یہ الزبتھ بھی ایسی تھی کہ وہ بھی بغیر موسم کی چیزیں نہیں کھایا کرتی تھی، ہر چیز کا موسم ہوتا تو تب وہ کھاتی تھی، ورنہ ان کی بادشاہت جو تھی وہ تو بہت زیادہ ہے، 17 ممالک تو ان کے ڈومین میں ہیں ابھی بھی، تو وہ کھا سکتے ہیں ہر طرح کا، ہر وقت ہر پھل کھا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتے، موسم کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو ہاں، تو یہ میں آرگینک کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک ذرا دوبارہ سنیے گا کہ تمہارا رب حیاء والا ہے اور کریم ہے، سخی ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ تعالی، یہ دیکھو، یہ بس ایسے بندے کو کریم ہونا چاہیے، شاباش۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے جائیں، اچھا، اور استغفار یعنی استغفار، سوری یہ لفظ ہے استغفار، استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دو۔ اصل میں یہ حدیث آپ سن رہے ہیں نا، ابھی اس طرف سنتے جائیں، یہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک حدیث کو لے کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دیکھیں تو کہیں یار یہ تو غلط دعا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
یہ اس لیے حدیث ساری سنتے جائیں. آپ کو میں نے ایک حدیث دکھائی نا کہ جس میں رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے جب بھی دعا کیا کرو تو ہتھیلیوں کا جو ہوتا ہے اس کا جو کیا ہے اس کو ہتھیلے کا جو رخ ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف کیا کرو. ٹھیک ہے. لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا کہ وہ الٹا کرنا بھی جائز ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے بلائیں اور مصیبتیں دور کرنی ہو. میں نے دعاؤں کا پڑھا تھا لیکن نہیں ملا نا مجھے تو بس چھوڑ دے وہ پھر میرا خیال ہی ہوگا. لیکن وہ ایسے ہاتھ کو الٹا کر کے کرتے ہیں. ہماری عورتیں بعض اوقات کرتی تھی ایسے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے الٹا بھی دعا کر سکتے ہیں اور آپ ہتھیلیاں آپ کی نیچے کی طرف ہو جائے گی. تو خیر بہرحال تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو آپ کندھوں کے برابر اٹھائیں یا سینے کے برابر اٹھائیں یا ایک انگلی سے اشارہ کریں جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں آپ. اور گڑ گڑا کے دعا ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیں آپ فل پھیلائیں ایسے اور اللہ سے دعا کریں. ایسے بھی آپ نے دیکھا ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں. یہ اصل میں ساری سنتیں ہیں رسول پاک کی. ایک اور حدیث پاک دیکھیے گا کہ آپ نے فرمایا یہ حضرت ابو محریز نام شاید میں نے اس کو اگر صحیح پڑھ رہا ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو. امام ترمذی نے روایت کی حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے تھے حتیٰ کہ ان کو چہرے پر مل لیتے تھے. یعنی کہ جب بھی دعا کیا کریں تو اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں. خدا کے لیے طریقے نہ ایجاد کر دیا کریں اپنے نئے نئے. وہ چہرے پہ اس کو پھیرنا ہے. ہاں چہرے پہ پھیرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چہرے پہ پھیرتے ہیں تو آپ سارے بدن پہ بھی پھیر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر اذکار بہت کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اور رسول پاک کا یہ ان کی سنت ہے کہ وہ آیت کریمہ پڑھتے دعا کرتے استعاذہ کے لیے یعنی کہ پناہ مانگنے کے لیے اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ پھونک کے شف کر کے تو اس کے بعد پھر سارے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا تھا جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا. تو آپ جب بھی دعا کیا کریں تو دعا چہرے پر پھیر لیا کریں چونکہ سنت ہے یہ تو اس میں تو کوئی بھی اور بات نہیں کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ سارے بدن پہ بھی پھیر سکتے ہیں. یہ سارا نور ہی نور ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو بھر دیا ہے اپنے کرم سے چونکہ جو بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کو بھر دے گا نور سے. تو اس لیے وہ سارا نور اپنے سارے بدن پہ لگایا کرے. ہمارے زمانے میں بعض علماء ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اس لیے میں نے ایسی احادیث بیان کر دی جن میں دعا کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے. اب یہ کون سی دعائیں ہیں جو لوگ منع کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. دیکھیے بھائی غلط کیا مطلب ایک چیز جو کہ ناجائز رسول نے نہیں کہا جس سے روکا نہیں ہے لوگ اس سے روکنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بدعت ہے لوگوں کو روکنا ایسی چیز سے جس سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا. بات سمجھے بات کو. یہ کب ہوتا ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. اذان کے بعد جو دعا ہے نا اس میں اکثر لوگ دو ہاتھ نہیں اٹھاتے پھر رسول اللہ نے نہیں کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے جب بھی دعا کی ہے ہاتھ کو اٹھایا ہے. 100 احادیث ہیں دعا کی 100 احادیث جس میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں چونکہ نماز کے بعد دعا کی رسول اللہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم دعا ہاتھ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں دعا کے لیے رسول پاک نے دعا ہاتھ اٹھائے ہی اٹھائے ہیں. اس لیے بعض دعائیں ہم ویسے بھی کر جاتے ہیں نا. ہم جب باتیں کر رہے ہوں آپس میں تو ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے اس میں. لیکن آپ جب اللہ سے متوجہ ہو کے بات کر رہے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے رکھیں جیسے اس کو کشکول بنا کے آپ پھر اس اللہ سے دعا کریں کاسا بنائیں اس کو اور اللہ سے خیر مانگے اور بھیک مانگے اس کے رحمت کی. تو ہاتھ اٹھایا کریں ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھایا کریں جسے آپ کی توجہ جو ہے اس کا پتہ لگے کہ آپ دعا میں جو ہے وہ یعنی کہ آپ کیا ہیں متوجہ ہیں اللہ کی طرف. میں ذرا یہ دیکھنا چاہوں گا اس کو ایک دفعہ پھر. ابھی میں کیا بات کی تھی. ہاں نماز کے بعد دعا نہیں اذان کے بعد اذان کے بعد دعا میں ہاتھ تو سر اٹھانا. جی لڑکی اگر اس میں 100 احادیث ہیں تو پھر اس کے اندر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ پھر تو کوئی نہیں اختلاف ہونا نہیں چاہیے. اختلاف نہیں ہے. دعا تو صرف یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ دیکھو یہ آ گیا. چلو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں. اختلاف نہیں ہے. منع کرتے ہیں جس کا میں آپ کو منع کرتا تھا کہ ایسے نہ کیا کریں. ہوں ایسے ایسے لوگوں کو منع نہ کیا کریں. کیوں منع کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یار رسول اللہ نے منع نہیں کیا. ان کی تو عام عادت تو ان کی یہی ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کے کرتے تھے. اب کھانے کے بعد جب دعا کرتے ہیں ہم لوگ کیا ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں. اب دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے. اب یہ ذرا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں کہ کن لوگوں نے اس کو روایت کیا. پہلے وہ دیکھیں ذرا. امداد الفتاوی تو یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں
اذان کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یعنی جن دعاؤں کا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے ان میں ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے، تاہم اگر کوئی اٹھا لے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہاتھ اٹھایا کریں تاکہ اس سے آپ کی توجہ جو ہے نا وہ معلوم ہو، اور جو روکتے ہیں نا وہ بدعت کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے ہاتھ اٹھانے سے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں اٹھاتا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹھائے تو وہ افضل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن کوئی اٹھا لے تو یہ ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو دوسرے لوگ مسنون عمل نہ سمجھنا شروع کر دے، اور چونکہ اذان کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا ہے، اس لیے اس وقت میں اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے دعا مانگنا چاہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ دیکھا اذان کے بعد، اب دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مکتب دیوبند کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ پتہ لگے کہ آپ اخلاص کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد دعا کرنا مسنون ہے اور بہترین وقت ہے قبولیت دعا کے لیے، یعنی یہ جو اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہوتا ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم لوگ عرب میں دیکھا ہے، عرب میں جب اقامت ہو جاتی ہے نا تو اس وقت لوگ دعا کرتے ہیں، اقامت کے بعد امام کھڑا ہو کے کہتا ہے صف سیدھی کر لو اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، تاکہ لوگ نماز میں ایک دفعہ سارے حاضر ہو جائیں، حاضر دماغ ہو جائے اور ان کا اخلاص باہر آ جائے، پھر اللہ اکبر کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو ٹائم ہوتا ہے نماز اور اذان کے درمیان کا وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، فتویٰ میں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ دعا کیا کریں ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور افضل یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں، بس لوگوں کو شبہ نہ ہو، لوگوں کو شبہ ہو کہ نہ ہو، آپ کا وقت ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو ضرورت پڑی ہے تو لوگ تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں، بس یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابو داود کی ایک حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، میں ذرا میں دیکھتا ہوں کہ لا يرد دعا بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں آپ کو جماعت کا نہیں پتہ چلتا، جیسی اذان ختم ہو نا اس وقت آپ وہ دعا پڑھیں جو اذان کی دعا ہے، اس کے بعد دعا کریں یا اللہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، درود پڑھنے چاہیے اس وقت، ٹھیک ہے، اور فوراً آپ نے کہنا ہے یا اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، ان کی زیارت عطا فرما اور ان کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنے اردو میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، چونکہ یہ حدیث پاک جو آپ کو سنائی ہے یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہی بات آئی ہے کہ الدعاء بین الاذان والاقامہ یستجاب، اوپر لکھا تھا کہ دعا رد نہیں ہوتی اس حدیث پاک میں جس کو انس نے روایت کیا ہے اور وہ ابو داود کی روایت ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح ابن حبان کی ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے، فدعو تو دعا کیا کرو۔ اور یہ نیچے لکھا ہے وَهَذَا عَامٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي صَلَاةِ الْخَمْسِ من الصلاة الخمس، کہ یہ شرح ابن ابو داود میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے پانچوں وقت کی نماز کے لیے، اذان ہو جائے تو دعا کیا کرو، اور مؤذن کے لیے بھی ہے اور والسامع اور سننے والے کے لیے بھی ہے، ومن لم يسمع اور جس نے اذان سنی بھی نہیں ہے پوری اور جس نے جواب ہی نہیں دیا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ وہ دعا کرے، اذان سنی نہ سنی اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس دعا کرو کہ یار یہ ٹائم ہے اذان کا اور یہ نماز کھڑی ہونے والی ہے تو چلو دعا کر لیتے ہیں، یہ ایک بات بڑی اہم بتا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام سلمہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئی ہے، قالت علمنی رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے سکھایا، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب خواتین تھی، آپ نے ہمیں سکھایا کیا، ان اقول عند اذان المغرب، جب مغرب کے اذان ہو جائے، اللہم ان هذا اقبال اللیل، یہ یا اللہ یہ تیری رات کا استقبال ہو رہا ہے، پہلا وقت ہے، خیر کو بچے سب پر ادھر کمپیوٹر تو لگا گوتی گیرنے کی، اللہم ان هذا اقبال لیلک، کہ یہ اللہ یہ تیری رات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادبار و نہار کا اور یہ تیرے دن کا اختتام ہے، وہ اسوات دعائی کا اور یہ کیا ہے، پتہ نہیں اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا کہ اس کا کیا معنی ہوگا،
فغفر لی، تو یا اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو۔ اب میں ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لوں آپ کے لیے، دیکھوں کیا ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ایک چیز کو جو سیکھنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ترجمہ ہے اس کا۔ فرمایا کہ ام المؤمنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے سکھایا میں مغرب کے اذان کے وقت کہوں یہ دعا کروں: اے اللہ، یہ تیری رات کی آمد ہے اور تیرے دن کا رخصت کا وقت ہے، اور تیری طرف بلانے والوں کی آوازیں ہیں، یعنی آزان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، تو میری مغفرت فرما۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ نیچے بھی آئی ہے جامع ترمذی اور داؤد دونوں کی حدیث پاک ہے، دونوں میں یہی دعا ہے ام سلمہ سے۔ الحمدللہ بہت اچھا مسئلہ، ایک مسئلہ سیکھ لیا نا تو یہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ، میں نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا، الحمدللہ، شکر ادا۔ قال القاری الظاہر ان یقال ھذا بعد جواب الاذان او فی اثنائه، کہتے ہیں اس سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اذان کے وقت بھی دعا کیا کریں، اذان ہو رہی ہوگی اور ہم کیا کر رہے ہوں گے، ہم لوگ دعا کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، یہ ملا علی قاری نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا اور اذان کے بعد جواب دینے کے بعد بھی دعائیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے وہ بھی۔ وہ ایک مسئلہ ہے تقبیل ابہامین کا۔ تقبیل ابہامین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھے چومنا۔ اذان کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو آپ نے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومنا اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پہ لگانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تقبیل ابہامین۔ یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں ہمارے پاس وہ جو احادیث ہیں وہ جمع کی ہوئی ہے۔ احادیث ساری ضعیف ہیں اس طرح کی، یعنی ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضائل میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے، ثواب یہ ہے، وہ سب ساری امت مانتی ہے اس بات کو، یعنی یہ کوئی جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اس میں کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب اذان سنی تو آپ نے یہ عمل کیا کہ آپ نے انگوٹھوں کو چھوا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تو ہم لوگ پاکستان والے، انڈیا والے، جو ہمارے خطہ ہے ایشیا کا، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ترکی والے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ چومتے بھی ہیں، انگوٹھوں کو بھی چومتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے پاس تو احادیث موجود ہے باقاعدہ سے، یہ والی کیا انگوٹھے چھوم سکتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ اشہد ان کے جواب، اس کا جواب دے دیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یا انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اور پھر جب دوسری دفعہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہم متعنی بالسمع والبصر، یا اللہ مجھے کیا کرو، میری آنکھیں، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور میری آنکھیں یعنی بصارت عطا فرما۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یا اللہ مجھے بصارت اور یہ سننا جو ہے، سماعت، یہ عطا فرما۔ تو یہ دعائیں ہیں۔ اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، آپ کے نام سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ دعائیں ہیں جو ابوبکر صدیق نے مانگی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اور بہت ساری احادیث ہیں۔ کسی دن میں انشاءاللہ آپ کو یہ والی حدیث بھی سناؤں گا انشاءاللہ، یہ تقبیل ابہامین پہ۔ تو یہ حدیث پاک میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے اب یہ اس پہ دلیل کو مضبوط کر رہی ہے، اس بات پہ کہ آذان کے وقت اس کے جواب کے علاوہ بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہ اس کے علاوہ بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ دعائیں، یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اس وقت دعا کرنی چاہیے بہت ساری۔ تو آذان ہو رہی ہوگی اور آپ جواب بھی دے رہے ہوں گے اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، یہ ہے مسئلہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح وعنہ عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ کننا نؤمرو ایسے کوئی لفظ ہے بالدعاء عند اذان المغربی، کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اذان مغرب کے وقت دعا کیا کرو، مغرب کی اذان کے وقت اسپیشلی، یہ دیکھیں یار، یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے ہے قولہ عند اذان المغربی، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اذان مغرب کے وقت ہمیں دعا کا حکم دیا جاتا تھا، تو قد سبق ان الدعاء بعد کل اذان مستحب، کہتے ہیں ہر اذان کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ وَلَعَلَّهُ بَعْدَ آذان المغربی اوقد، لیکن آذان مغرب کے بعد دعا کرنا اس کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا مغرب کے وقت، اچھا میں ابھی سمجھاؤں کہ یہ ہمارے بڑے کیوں ایسے کہتے ہیں، خواتین زیادہ کہتی ہیں۔ ابھی میں نے بیگم کو ڈرانا ہوتا ہے، ابھی میں کہہ رہا تھا ان کو اذانیں ہو رہی تھی عصر کی، میں نے کہا میں دعا کر رہا ہوں دوسری شادی کی، اگر میری بات چائے نہیں بناتی تو
تو میں دعا کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں میں وہ اللہ صرف تمہاری سنے گا کیا میری نہیں سنے گا؟ میں نے کہا تمہاری بھی سنے گا، تمہارا اپنا ہوگا میرا اپنا ہوگا، تو دونوں کی قبول کرے گا۔ تو لیکن میں یہ ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ایسی باتیں نہ نکالو منہ سے، ایسی باتیں نہیں کیا کرو۔ یہ دیکھو ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ہے، ام سلمہ سیدہ ام سلمہ سے روایات ہیں کہ مغرب کے اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ ویسے تو ہر نماز ہر اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ اور پھر نیچے لکھا ہے وَلَعَلَّهُ، اور ہو سکتا ہے کہ بعد اذان المغرب اوقت، اور یہ ہے کہ یہ تو شور ہو کہ اذان مغرب کے بعد دعا قبول ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور نیچے لکھا ہے وَأَوْجَبُ لِاتصال، ہو سکتا ہے کہ چونکہ مغرب کے فوراً بعد اقامت ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان جب ہوتی ہے نا ہماری، تو باقی نمازوں میں تو ہم ذرا وقفہ رکھتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان میں ہماری فوراً اقامت ہو جاتی ہے، اور اذان کے بعد اقامت اور پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں شاید اس وجہ سے ہے کہ وہاں فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال مغرب کے اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہر چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، حضرت انس فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ آپ کے ابطین، یعنی کہ آپ کے جو بغلے مبارک ہیں، وہ اس کی سفیدی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو اپنے ہتھیلیوں کے ابھی میں کیا لفظ پڑھا، ہتھیلیوں کا کے رخ سے جو ہے نا وہ پڑھا کرو، دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور پشت نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر جو ہے نا آسمان کی طرف رکھا کرو۔ اور جب بھی دعا سے فارغ ہو جاؤ فمسح بہما وجہ کا، اس کے بعد اپنے چہرے پہ اس کو مسا کر لینا، دعا کو اپنے چہرے پہ مل لینا اپنے ہاتھوں کو۔ کیا بات! فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے والافضل فی الدعاء ان یبسط کفیہ ویکون بینہما فرجا، کہتے ہیں بہترین دعا یہ ہے۔ فتاوی عالمگیری کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں فتاوی الہند بھی کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، یہ فقہ حنفی کی جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے جس میں فتاوی جات جو ہے نا مستند ہمارے فقہ حنفی اس کو جمع کیا گیا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے جمع کروایا تھا علماء کرام سے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو ہمیں اپنے جو ہتھیلیوں کو کھولنا چاہیے، دعا کے وقت ہتھیلیوں کو کھولنا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جائے، دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جائے۔ اب یہ تو چلو باتیں چلتی رہیں گی، یہ تو ہم بہت ساری ہم آگے کر سکتے ہیں۔ اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کے الفاظ ہیں، جو بھی ہم جو الفاظ کہتے ہیں اذان کے بعد جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، یہ ساری دعا کے الفاظ ہیں۔ تو کیا کریں؟ اور رفع یدین آداب دعا میں سے ہے، کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا تو دعا کے آداب میں سے ہے۔ علماء کرام دیکھو ایسے سوچتے ہیں کہ چیزوں کو ملاتے ہیں، جس کو دین کا پتہ ہوتا ہے نا وہ ایک آیت یا حدیث کو دیکھ کے لوگوں پہ فتوی نہیں چاٹتا، اور لوگوں کو منع نہیں کرتا رہتا، اور نہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ وہ سارے دین کے سمجھنے والوں سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں نا، وہ جو ہم اذان کے بعد ادا کرتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، اس لیے ہاتھ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کی دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھے مسنون کیا ہے؟ ہر طرح درست ہے، عمل بلا رفع یدین ہے، کہتے ہیں ہر طرح سے درست ہے، لیکن اگر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو یہ زیادہ عمل اچھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دیوبند کا فتویٰ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس وقت سے پہلے بھی بتایا آپ کو۔ اسی طرح رفع یدین عند الدعاء فی جملۃ ثابت، کہتے ہیں کہ ہر وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ہر دعا میں رفع یدین جو ہے نا وہ کیا ہے، سرکار طرف سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ اٹھانا دعا کے وقت وہ کیا ہے، وہ ثابت ہے، لیکن ہر دعا میں ہاتھ اٹھانا سرکار دو عالم سے ثابت نہیں۔ ثابت نہیں کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا۔ جیسے مسجد میں دخول کے وقت ہم دعا کرتے ہیں ربنا افتح لنا ابواب، کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ، ربنا افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں
क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस पढ़ते हैं, और जब निकलते हैं वहाँ से तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं, या फिर लोग पढ़ते हैं गुफ़रानका या रब्बी, तेरी मग़फ़िरत चाहता हूँ या अल्लाह। इस तरह जिमा के वक़्त दुआ होती है, इंज़ाल के वक़्त दुआएँ करते रहते हैं, नेक औलाद के लिए और हलाली औलाद के लिए दुआ करते रहते हैं। शैतान से उसकी पनाह में दुआएँ देते हैं कि अल्लाह तेरी तेरी पनाह में उसको रखना औलाद को। तो वो सारी दुआएँ बगैर हाथ उठाए की किए जाती है, ठीक है? इन मकामात पे हाथों को उठाना ये नहीं है, ठीक है? रसूलुल्लाह ने साबित नहीं है। लिहाज़ा जिन मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन नहीं किया, क्या उम्मत को भी चाहिए कि वो भी ना करे? यानी वो कह रहे हैं कि उसको उनको भी चाहिए कि वो ना करे। अज़ान के बाद दुआ में हाथ उठाना साबित नहीं है। अज़ान के बाद दुआ में हाथ उठाना साबित नहीं है। साबित नहीं है का हमेशा एक मसला याद रखिए। ये देखिए ये सारे देवबंद के फतवाजात हैं, ठीक है? जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए हैं। लेकिन मैं आपको अपना बता रहा है, आपको मैंने बताया है कि जो चीज़ मना ना होना, दीन में मना चीज़ों की लिस्ट होती है। जो चीज़ साबित नहीं होती इसका मतलब है कि वो जायज़ है लोगों के लिए। तो अगर आप नहीं उठाते तो फिर भी आपका अमल सुन्नत है, चल रहा है, और जो उठाते हैं उनको मना नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मना कर रहे हैं वो बिदअत कर रहे हैं। मना नहीं करना चाहिए लोगों को, जैसे इन्होंने मना नहीं किया। बस ये तरीका ठीक है, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह सूरत मसूला में अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ तो अहादीस से साबित है, लेकिन इसमें दुआ उठाना साबित नहीं है। तो नहीं उठाना तो ठीक है इंशाल्लाह। आगे चलें, फिर ये भी यही उन्हीं का फतवा वजात है। अगर अल्ले को सुन्नी को मिल जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये भी देवबंद का ही फतवा है सारा का सारा, ये भी उन्हीं का है। ये भी देवबंद का ही है। खाना खाने के बाद या अजान के बाद दुआ हाथ उठाना साबित नहीं है। असल में दुआएं जिक्र की सूरत में साबित हैं, इसलिए इन दुआओं में हाथ ना। वो कहते हैं कि ये जो दुआएं हम करते हैं ये दुआएं नहीं है, बल्कि ये जिक्र है, लेकिन ये दुआएं हैं। आप अगर इनके अल्फाज को देखें ना, तो ये दुआएं हैं सारी की सारी, इसमें हाथ उठा सकते हैं। या अल्लाह हमें बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे खाने को हलाल का खाना हमें नसीब फरमा, हर लुकमा हलाल का हो, और किसी पे जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, या अल्लाह हमें नेक बना। ये सारी दुआएं हैं, तो दुआ में हाथ उठा सकते हैं। बस ये मसला था। यहाँ पे किसी सुन्नी का आता तो मैं शायद उसको भी आपको बताया देता, कि कोई और अगर होता तो वो मैं आपको और भी सुनाता, लेकिन वो नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं। ये बड़े डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है इसके बारे में, और अगर मिल जाए ना, इमाम के नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना क्या है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, तो और मसला है। क्या बगैर हाथ उठाए दुआ मांग सकते हैं? ये अब देखो, जब भी कोई आपको फिकी मसला आया करे, मुफ्ती अकमल आया करे, तो आप इनको बिला झिझक सुन लिया करें और इनको मान लिया करें, ठीक है? ये अहले जमात के ही मुफ्ती हैं, इनको सुन सकते हैं, ठीक है? और ये बड़ा ही खूबसूरत दुआ, यानी खूबसूरत मसला बताते हैं आपको। ये कभी भी अफरात तफरीत का शिकार नहीं होते, ठीक है ना? हाथ उठाना सुन्नत करीमा है, होती सुनिए। है, लेकिन वो हाथ में तकलीफ तो उठा नहीं सकते, क्या हुक्म शरा होगा। देखिए, दुआ में हाथ उठाना सुन्नत करीमा है, और ये उसी के लिए सुन्नत होगी कि जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उसके साथ कोई शरई सही उज़र नहीं है। और जब उज़र होता है तो शरीयत हमें आसानियाँ देती है। आप जानते हैं कि अगर कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, और लेट के फिर इशारे से वो पढ़ेगा। तो आप अंदाज़ा करें कि शरीयत तो नमाज जैसी चीज़ जिसमें क़याम फ़र्ज़ है, उसमें भी रियायत दे देती है। तो ये तो हाथ उठाना सिर्फ़ सुन्नत है। अगर आपकी ज़ौजा के हाथ में तकलीफ़ है तो कोई मसला नहीं है। एक और चलो ठीक है, बस वो बात समझ आ गई हमें। ये एक बड़ी प्यारी किताब है, ये किताब मैं आपको भेजूंगा। दुआ के वक़्त हाथ उठाने के हवाले से सारी अहादीस को हवाला जात के साथ डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जमा किया हुआ है, ठीक है? अब ये मेरे उस्ताद हैं, इसलिए इनकी ये चीज़ें बड़ी मुस्तनद हैं। चीज़ों को जब भी आप देखा करें तो ये देखा करें। ये देखिए, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक शुरू में उन्होंने बताई हुई है, और ये अरबी के साथ और उर्दू दोनों के साथ है, आप पढ़ सकते हैं, और ज़बर ज़ेर के साथ है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो दआ नबिय्यु सुम्मा रफ़अ यदैहि, रसूलुल्लाह ने दुआ की और अपने हाथों को उठाया। वराइतु बयाद इब्तैहि, और मैंने उनके बगलों की सफेदी भी देख ली है। अबू मूसा अशरी बताते हैं, ठीक है? हाथ उठाया आपने। अच्छा, तो ये सारी अहादीस हैं। ये हदीस भी हम इंशाल्लाह कभी, अभी तो टाइम नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको भी पढ़ने की। और ये किताब मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये बड़ी प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत ज़रूरी किताब है, और भी इसमें मसाइल बहुत सारे हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे। बल्कि किसी दिन मैं खुद भी पढ़ाऊँगा आपको ये हदीस, ये किताब, इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं जो यहाँ पढ़ रहा था वो क्या चीज़ थी? बस ये मसला हमने समझ लिया, इस बात को समझ लिया ना हमने, कि हाथ उठा सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करने का जो मसला है, इस पे तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है मेरे ख़्याल। ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ जो होती है, वो क्या होती है? वो कबूल होती है।
सबसे ज़्यादा। इस पे अहादीस से बहुत सारी अहादीस जमा की हैं उन्होंने, और इस पे भी एक किताबचा है पूरी अहादीस। यहाँ तो सारी अहादीस ऐसी नहीं है, मैं आपको अरबी और उर्दू के साथ सारी अहादीस आपको ये भेज रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ का। अब बाज़ लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। वो मसला आपने समझना है, ठीक है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो है तस्बीह फ़ातिमी हो या ये दुआ हो, ठीक है? इसको समझिएगा। 2 तरीके इसमें होते हैं, जैसे मैंने अभी दुआ के वक़्त आपको बताया कि हाथ उठा भी सकते हैं और हाथ नहीं भी उठा सकते, नमाज़ के बाद जो अज़ान के बाद दुआ होती है। खाना खाने के वक़्त दुआ है, या फिर इज्तिमा के वक़्त है, या और बहुत सारे मामलात में हम हाथ उठा भी सकते हैं और बगैर दुआ उस हाथ उठाए भी दुआ कर सकते हैं। इसी तरह एक और मसला समझिएगा कि तस्बीह फ़ातिमी जो है, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के जो ज़िक्र है, ये 2 टाइम पे है। एक फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद है और एक ये रात के सोने से पहले है। ये रात के सोने पहले से पहले वाली हदीस भी सही हदीस है, ठीक है? वो भी सुननी चाहिए। उस वक़्त भी आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं, और ये दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। अच्छा, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, उसके साथ भी लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ो। तो लोग ना फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के ना सुन्नतें पढ़ने से पहले इसको पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है ना? हालाँकि यहाँ जो मसला बयान हो रहा है वो ये कि फ़र्ज़ नमाज़ का मतलब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, सिर्फ़ 5 नमाज़ें। लेकिन इसके साथ जो लोग असल नमाज़ी लोग हैं ना, वो नफ़ल नहीं छोड़ते। जैसे इशराक की क्या नवाफ़िल हैं, जैसे चाश के नवाफ़िल हैं, जैसे अव्वाबीन के नवाफ़िल हैं, जैसे तहज्जुद के नवाफ़िल हैं, जैसे क़ियामुल लैल के नवाफ़िल हैं, जैसे सलात हाजात है, जैसे सलात इस्तिस्क़ा है, या जैसे आप जो है ना आप कुसूफ़ पढ़ते हैं, खुसूफ़ पढ़ते हैं, उसके वक़्त आप नमाज़ें पढ़ते हैं। ये सूरज ग्रहण के वक़्त, और बहुत सारी नमाज़ें हैं, बहुत सारी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं, शुक्राने के नवाफ़िल होते हैं, ठीक है? उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ों की बात हो रही है, ये समझाना मकसूद है आपको। तो अगर कोई लोग अगर फ़र्ज़ नमाज़ के फ़ौरन बाद बैठ के दुआ ये ज़िक्र करना बैठ जाएँ या दुआ करना शुरू कर दें, तो वो भी जायज़ है। और अगर कोई बंदा 2 रकात नमाज़ जो फ़र्ज़ के साथ सुन्नतें होती हैं, वो पढ़ने के बाद बैठे, तो वो भी ठीक है बिल्कुल, कि वो तस्बीह उसके बाद पढ़े, सुन्नतों के बाद पढ़े, और दुआ बाद में बैठ के आराम से दुआ करें, तसल्ली से दुआ करें। तो दरमियान में फ़र्क ना हो। तो फ़र्ज़ के बाद रसूल पाक हमेशा हर फ़र्ज़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है जी? असर और फ़जर के अलावा, ठीक है? उससे पहले पढ़ते थे आप 2 रकात फ़जर के से पहले पढ़ते थे, और असर से पहले 4 रकात नमाज़ पढ़ते थे, असर की नमाज़ से पहले। तो ये बात समझनी चाहिए हमें कि ये 5 नमाज़ों की बात इसलिए फ़र्ज़ कहा गया, फ़र्ज़ के मतलब फ़र्ज़ वो नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ से मुराद वो नमाज़ है कि वो पूरी पढ़ लो, उसके बाद दुआ करो, तस्बीहात पढ़ते रहो, चीज़ें पढ़ते रहो। तो दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके से काम चल रहा है, तो दोनों ही ठीक तरीके हैं, दोनों से कर सकते हैं। अच्छा, बस चलो ये जो है ना मैं आपको भेज देता हूँ, ये जितना भी हमारे पास अभी तक आया हुआ है ना, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये किताब भी, और ये बड़ी प्यारी अहादीस हैं, बड़ी खूबसूरत दुआएँ हैं, और यहाँ भी ऐसे ही है कि आपने बड़ी दुआएँ की हैं और आपने बड़ी प्यारी बात की। देखिए ज़रा सुनिएगा ज़रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई शख्स दुआ के लिए हाथ उठाता है तो और इतने बुलंद करता है, यहाँ तक कि उसके बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती है, तो फिर वो जो कुछ अल्लाह ताला से माँगता है, अल्लाह ताला उसे अता फ़रमा देता है, जब तक कि वो जल्दी ना करे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जल्दी से क्या मुराद है? आपने फरमाया, उस तरह न कहे, इस तरह न कहे कि मैंने माँगा, यानी मुझे कुछ न दिया गया। मुझे क्यों नहीं दिया तुमने? मैंने तुमसे दुआ की थी, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं की? जल्दी ना करे, अल्लाह ताला दे देता है सवाल। आप दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल फरमाता है, अगर तुम्हारे लिए बेहतर होता है। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए दुआ में, बल्कि जब दुआ माँगी जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। उसमें आपने देखा ना इस हदीस पाक में कि आपकी बगलें तक दिखाई देती हैं, इतना हाथ ऊपर उठाते थे आप, ठीक है? ये एक तरह का तरीका है, ये एक तरीका है रसूलुल्लाह के दुआ करने का, ठीक है? दूसरे भी देखिएगा। हज़रत फ़ضल बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज़ यानी नफ़ल 2-2 रकातें हैं। हर 2 रकात के बाद तशहुद है, खुशू और खुदू है, और इसके बाद संजीदगी और वक़ार के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ और इल्तिजा है। सुकून और अपने रब के तरफ हाथों को दुआ में इस तरह उठाना कि उनके अंदरूनी हिस्सा यानी हिस्सा मिन्हो की जानिब रहे, और फिर कहना, ए रब, जिसने ऐसा न किया वो ऐसा है, यानी जिसने अल्लाह के हुजूर अपना दामन तलब दामन तलब दराज न किया हो, वो महरूम है। यानी कि दुआओं को ऐसे मांगना चाहिए। मैं जरा यहाँ से पढ़ता हूँ। अस्सलातु मसना मसना, तशहुद फी कुल्ल रकअतैन,
یہ نفل نمازیں دو دو کر کے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ تخشع اور یہ خشوع چاہیے، وہ تضرع اور تضرع ہونا چاہیے. یہ خشیت ہونی چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے. خشوع اور خضوع کا یہ مطلب ہوتا ہے. خشوع کا مطلب ہے ڈر ہونا چاہیے، خوف کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، اللہ کا رعب ہو اس کے دل کے اوپر. اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی انکساری ہو، عاجزی ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع. اچھا. وتمسكنوا وتزرعوا وتقنعوا يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وكذا كذا. دو دفعہ آپ نے فرمایا. تو بس یہ وہی جو ابھی ہم نے پڑھا وہ اسی طرح کا ہے. اور اس میں عبد المطلب یہ نام بھی یاد رکھیں. مطلب ڈبل ٹی ہے اور درمیان میں آپ نے ایک ڈیش لگائے. مطلب. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ الصلاۃ مثنا مثنا، یہ بھی وہی ابھی جو ہم نے پڑھی نا وہی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ کا ایک اضافہ کیا آپ نے کہ اس کی نماز نامکمل ہے جو ایسے نہیں کرتا. نمازوں کے بعد دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو. یہ دونوں حدیثوں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ تو نمازیں ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ اٹھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ نے قبول فرمائی. تو آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے جایا کریں، ہر نیک کام کے ساتھ دعا کرتے جایا کریں. اس کے بعد ختم قرآن ہو یا چاہے آپ درود کا وظیفہ کریں یا چاہے کچھ وظیفہ کر کے بیٹھیں یا کھانا کھانے بیٹھیں، مزے میں داخل ہو رہے ہیں، دعا کیا کریں. ہمارے پاس تو رسول اللہ نے ہمیں سارا کچھ سکھایا ہوا ہے. حضرت خلاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے نا تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے انور کے سامنے کر لیتے تھے. اب دیکھیں یہ والا، یہ حدیث اور حدیث ہے، ٹھیک ہے. جب دعا مانگا کرتے تھے نا تو اپنے ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیتے تھے، جیسے عورتیں کرتی ہیں ایسے. وہ ایسے ایسے اپنے چہرے کے سامنے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تو بہت سارے طریقے جو ہم لوگ دیکھو، یہ دین ان حدیث کے لکھائی سے نہیں آیا، ذہن میں رکھیے گا. یہ دین ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تابعین نے تابعین سے سیکھا. اس کے بعد ہمارے سارے نیچے لوگ آتے گئے، پوری امت نے. ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. تو یہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ہماری سنتوں پہ عمل ہوتا ہے. ہم نے جو بڑوں کو دیکھا ہے تو ہر طرح جو دعا مانگتے ہیں، اگر میں کسی کو دیکھا ہو تو وہ دعائیں ساری کی ساری وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بس چلیں، یہ بس کافی ہو گیا آج کے لیے. اتنا زیادہ یہ حدیث تو بہت زیادہ حدیث ہیں اور یہ آپ کو پڑھنی چاہیے. اور کسی دن میں دوبارہ بھی یہ چیزیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو مکمل کروا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ویسے آج تو ہم ویسے بیٹھے تھے تو اچھا کیا کہ ہم لوگ آ گئے اور دو چار باتیں سیکھ لی ہم لوگوں نے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نا کسی حوالے سے تو وہ آپ ایسے کر دیا کریں. اور آج کے لیے میرے خیال میں کوئی زیادہ سوال بھی نہیں ہے. اس گروپ میں تو بالکل نہیں ہے جو ہمارا قرآن والا حدیث والا ہے. وہ شرعی علوم والا جو ہے وہ لوگ رابطے کرتے ہیں لیکن پرائیویٹ میں کرتے ہیں. اب یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ گروپ میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ آپ نا سوال وغیرہ ہو نا تو لوگوں کے سامنے کیا کریں. لوگوں میں جو ہے وہ ترغیب آئے گی سوال پوچھنے کی بھی اور مسئلہ بھی ان کو سمجھ آئے گا. ورنہ تو میں تو پرائیویٹ میں مسئلے جواب دیتا جی رہتا ہوں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رضوان بھائی. جی کوشچن یہ ہے کہ ہماری تو اقامت اور اذان وہی آتی ہیں، کیونکہ میری پریکٹس تو یہی ہے کہ جب جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اقامت تو اس کے درمیان دعا کی جاتی ہے نا. تو میری پریکٹس تو یہ ہے کہ میری تو اس کے درمیان ہوتی ہے. جب تکبیر کی جاتی ہے اس کے لیے اقامت کے لیے تو وہ آتی ہے، وہ ہماری وہی ہوگی نا ہاں مردوں کے ہاں لیے اسپیشلی. ہاں یعنی آپ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ تکبیر بولتے ہیں اور وہ اس کے درمیان اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا بڑی بالکل بالکل ایسے ہی ہے فیمس ہے. اور دو مسلسل نا. سجدوں کے درمیان بھی دعائیں ہیں، پھر وہ کیا نام ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد بھی دعائیں. تو وہ میں تو اسی طریقے سے آپ دیکھو وہ کرتا رہتا ساری ہوں پریکٹس. دعائیں تو اپنی جگہ پہ ہے. وہ یہ تو نماز کے اندر کی دعائیں ہیں. نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ جی نمازوں. جی بالکل. ہاں تو آپ اگر اذان ہو رہی ہے تو اس کی اذان ہو رہی ہوگی اور آپ نے جیسے کہا کسی نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کو جواب دینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد دعا بھی کریں یا اللہ تو رحم فرما ہمارے اوپر. بس ساتھ میں وہ پھر شروع ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ ہم سب پہ ہمارے حال پہ کرم فرما. تو ساتھ میں دعا کرتے جائیں. نماز اذان ہو رہی ہے، آپ نے اذان نہیں سنی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے یا اذان ہو گئی ہے اور ابھی نماز ہونے والی ہے، آپ دعا کرنا شروع کر دیں. تو یہ ساری یہ 5 نمازوں کے لیے ہے، لیکن مغرب کی اذان کے وقت خاص طور پر یہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم کیا کریں. تو وہ بھی ٹھیک ہے. عرب لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف سے وہ عرب لوگ کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. اور حرم شریف میں بھی ایسا ہی ہے، وہ دعائیں کرتے ہو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ
آپ دیکھتے ہیں ان کو تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ مسنون کے علاوہ بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ کرتے رہیں، بس جو بھی آپ نے مانگنا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جمعے کی نماز، اذان اور خطبے کے درمیان اور خطبہ اور نماز کے دوران، یہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دعا کی قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ ادھری کہیں ہو، اسی میں سے کوئی ہوگی، تو اس لیے ہم لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں، وہ اس وقت مسلسل دعا میں رہتے ہیں، مسلسل دعا میں رہتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، ایک جو خطبہ کرتے ہیں جمعہ کا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں جب وہ آدھا خطبہ پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ، پھر اٹھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس کے درمیان دعا کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی تو چاہیے ہمارا کیا ہاں کرنی دیکھو، چاہیے نا؟ طریقہ کار یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس وقت صرف اونچی آواز سے صرف امام ہی بول سکتا ہے، جی اذان کے جواب بھی جو ہے نا، وہ اگر جواب دینا ہے نا تو کوئی بھی مقتدی جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں کرے گا، بلکہ صرف امام ہی کر سکتا ہے، اونچی آواز سے جواب بھی دے سکتا ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور جو کوئی درود شریف آتا ہے، حکم آتا ہے، تو وہ درود شریف بھی وہی پڑھے گا اور سارا کچھ امام کرے گا۔ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کو خاموشی کا ایسا ہے جیسے نماز میں کھڑے ہیں وہ لوگ، تو وہ جتنی بھی دعائیں کریں گے وہ بغیر آواز کے کریں گے، اور اس وقت یہ جو دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں دعا، لیکن زبان سے آواز نہیں اٹھائیں گے، زبان اونچی آواز نہیں کریں گے، لیکن دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ آخری خطبے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں سارے لوگ، یعنی کہ امام بھی خطبہ نہیں کرتے بلکہ سارے لوگ آمین آمین ساتھ میں آمین آمین کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم لوگ جو ہے وہ صرف امام دعا کرتا رہے گا اور ہم دل میں آمین کرتے جائیں گے، اس وقت آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ دعائیں کریں گے، ضرور کریں گے، اور وہی تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دو خطبوں کے درمیان کی، اس میں تو میں بڑی خاص دعائیں مانگتا ہوں، بڑی خاص دعائیں مانگا کریں اس میں، وہ تو بڑے ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اور جب وہ امام خطبہ چھوڑ کے جب جا رہا ہوتا ہے مصلی کے لیے وہ وقت، اور مصلی سے جو ممبر کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ، یہ تین چار جگہ ہیں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ خاص گھڑی ہے جہاں پر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو خواتین بھی اس وقت دعا کر سکتی ہیں اپنے گھروں میں، کیونکہ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، سب کی دعا قبول ہوگی۔ چلیں، علامہ صاحب، یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں اور سب اذانوں کے، تو ہمارے پاس وہ ہے کہ آپ نماز کا ہر اذان کا آپ رپلائی کریں گے، اللہ اکبر کے بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اسپیسیفکلی جو خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے اس کا آپ نے رپلائی نہیں کرنا، ہاں ایسا بھی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی ہے، اس کا رپلائی نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا نا کہ اس کا رپلائی جو ہے وہ امام دے گا، اور امام اونچی آواز سے بھی دے سکتا ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ خاموش رہیں گے، خاموش رہیں گے، اسی پہ حکم ہے، اسی پہ فتویٰ ہے۔ کیونکہ خطبے کا تو باقاعدہ ادب ہے نا، اب دو زانوں بیٹھنے ہیں، ہاتھ کر کے آدھے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر وہ ہم تو وہی طریقہ کار جو بڑوں کا طریقہ ہے اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے پھر ہاں ہاتھ جی، اس پہ رکھ بالکل دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی۔ چلیں چلیں، سلامت رہیں، خوش باش رہیں، پھر ملتے ہیں سارے احباب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا آنا، آج خصوصی طور پہ آپ تشریف لائیں سارے دوست، بہت شکریہ، خوش باش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔